اور محرم آتے ہی شرق و غرب شمال و جنوب تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ اور میرے عزیزو، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے ہیں تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ تابعین اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیاپن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون، جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتی، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی، 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو،
سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی، اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے، اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟
حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں نے کہا. حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ, کس طرح سے تم نے کہا تھا, بول کے بتاؤ. حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے. آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین, بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا, جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا, جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں, وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو, ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا, حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں, بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں, اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں, تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ, تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر اتر گئے, یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا, فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے. سچ کہا ہے حسین, یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی, یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے, تمہارے نانا کا ہے, اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں, ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں. یہ مقام تھا امام حسین کا. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دینے لگے. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی, اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے, لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی, یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے, تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے مکی سالوں میں جب تیسرا چوتھا سال ہو گیا اعلان نبوت کا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کی تبلیغ بڑھتی ہی گئی. باوجود ہزار مصائب کے, مشکلات کے, دعوت دین کہیں تھمتی نہیں تھی, اور نہ ہی لوگوں کے داخل ہونے کا سلسلہ کم ہوتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو آزمائش کے شکار تھے, اب ایک نئی آزمائش بھی ان کے سامنے تھی. جب 5واں سال آیا نبوت کا تو اس قدر تکلیفیں بڑھ گئی کہ سبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں اتنا مارا جاتا ہے, اتنی تکلیفیں دی جاتی ہے. بعض صحابہ وہ ہیں جن کو آگ میں لٹایا گیا ہے مکہ میں, اور بعض وہ ہیں جن کے ہاتھ پیر کان ناک سب کاٹ کر کے مسلح کر دیا گیا ہے. یہ سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا ہے. تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ پھر ہمیں زنجیروں میں باندھا جاتا ہے, تکلیفیں دی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بڑھ کر کے تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آئی. جو نبی بن کر کے دنیا میں آئے ان میں سے کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہیں آری سے کاٹ دیا گیا تھا, بیچ سے لے کر کے نیچے تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا.
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر کے ان کا سر الگ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 10,000 نبیوں کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ مطمئن ہوئے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا جس کا جتنے اعلیٰ قسم کا ایمان ہوگا وہ اتنی آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو، نبیوں کے ایمان کے برابر کسی کا نہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کے برابر اب قیامت تک کسی کا ایمان نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آج جو ہم آزمائے جا رہے ہیں ان کی تکالیف کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آیا، تو پھر صحابہ نے عرض یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی راستہ عطا فرمائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت 2 ہوئی ہیں، ایک پہلی ہجرت ہے یہ، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ نبوت کے 5ویں سال ہی ہجرت ہوئی، لیکن یہ ہجرت مدینے کی نہیں تھی، یہ ہجرت حبشہ کی تھی، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں ایک رحم دل بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ وہ عیسائی تھا لیکن نرم دل تھا، عبادت گزار بھی تھا، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا، لیکن مذہباً عیسائی تھا۔ تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ کا جو والی ہے، جو بادشاہ ہے، وہ نرم دل ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ تو صحابہ اکرام کا ایک قافلہ نکلا، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بھی اس میں تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں، یہ سب نکلے۔ تقریباً اس میں 70 صحابہ تھے۔ یہ پہلی ہجرت ہوئی، یہ سب مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ جتنے آزمائے جاتے تھے اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبوں نے یہ عرض کیا کہ ان مصائب سے ہمیں آزادی مل جائے، ہجرت کیا۔ ہجرت کا جو ہے قرآن میں ذکر ہے، میں اس کو پھر کسی اور موقع پر عرض کرتا ہوں کہ جہاں تکلیفیں بڑھ جائیں بہت ساری تو وہاں مومن کے لیے ہجرت ہے۔ خیر، جب وہ حبشہ پہنچے تو نجاشی کے ہاں وہ رہنے لگے، امن مل گیا۔ نجاشی نے کہا کہ اگر تم ستائے ہوئے ہو اپنے شہر کے تو میرے شہر میں، میرے ملک میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ سب رہنے لگے، لیکن مکہ والوں کو اس پر بھی سکون کہاں تھا۔ تو مکہ کے جو اثردار لوگ تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد پھر وہاں بھی یہ اسلام پھیلا دیں گے، لہٰذا نجاشی کو جا کر کے ہمارا ایک قافلہ ان کی تمام برائیاں بیان کریں گے۔ اور نجاشی چونکہ مکہ والوں سے پہلے سے اچھے تعلقات میں تھا، تجارتی تعلقات بھی ادھر سے ادھر سے اچھے تھے، تو مکہ والوں نے ایک قافلہ پھر سے بھیجا جس کی سرداری ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے وہ بھی وہاں حبشہ پہنچ گئے، اور چونکہ پیسے والے تھے، اثر والے تھے، نجاشی کے پاس جا کر کے ایک ریکویسٹ ڈالی کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ نجاشی نے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ جب حاضر ہوئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو ابو سفیان نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے مکہ میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے، لوگ اپنے پرانے دین سے نکل چکے، جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں آج لڑائیاں ہیں، اور وہ سبب ہے، انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر کے آپ کے وطن میں آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور آپ نے ان کو پناہ دے دیا ہے، وہ ہمارے دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کہتے ہیں نا دیش دروہی، دھرم ویرودھی، یہ تمام الفاظ اس وقت بھی تھے۔ یہ ہمارے ویرودھی لوگ ہیں، وطن چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ان کو آپ اپنے وطن میں رہنے کی کوئی اجازت نہ دیجیے۔ نجاشی انصاف پسند تھا، ابو سفیان سے بہت اچھے گہرے تعلقات تھے، کہا اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ آئے ہیں تو میں ان سے مل لیتا ہوں۔ تو پھر جو مسلمان صحابہ وہاں پر تھے، نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا کہ جو نئے یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں۔ صحابہ آگے آئے ہیں، پھر ان میں سے ایک صحابی کو اپنا وکیل بنا کر کے سبوں نے آگے بڑھا دیا، وہ حضرت جعفر طیار تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ وہ دربار میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ مکہ کے حالات کیا ہیں۔ ابو سفیان وہیں دربار میں ہے، اور نجاشی کا بہت قریبی اثر انداز بھی ہے، نجاشی کے اوپر اثر ڈالنے والی شخصیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جعفر طیار نے کچھ نہیں دیکھا،
جب نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ محمد کون ہے اور کیا معاملہ ہے مکہ میں، تو ایک جملے میں انہوں نے پورا سٹیٹمنٹ دے دیا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جو ہمیں مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس اب تک ہم پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے تھے، کوئی پتھر کی، کوئی درخت کی، کوئی ہوا کی، یہ سب مخلوق ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے کہا یہ مخلوق کی عبادت سے وہ ہم کو نکال کر خالق کی عبادت پہ لگا دیا، یہی وہ دین ہے اور یہی وہ رسول ہے۔ اب نجاشی چونکہ اہل کتاب میں سے ہے، وہ خود عیسائی تھا اور وہ بھی بت پرست نہیں ہے جیسے کہ دوسرے اس وقت تھے مکہ والے، تو نجاشی نے کہا تو پھر میرے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دو۔ نجاشی نے تقریباً 17 سوالات کیے، چونکہ وہ پڑھا ہوا تھا مقدس کتابوں میں۔ اس نے پوچھنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا بادشاہت یعنی ان کے باپ داداؤں میں ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہ ان کے باپ بادشاہ تھے، نہ ان کے دادا بادشاہ تھے، وہ بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں۔ پھر نجاشی نے پوچھا ان کے ماننے والے جو ایمان لاتے ہیں وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں، جتنے ایمان لاتے ہیں اکثر اس میں غریب لوگ ہیں، غریب لوگ آتے ہیں۔ پھر نجاشی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے کہا یہ بات ابو سفیان سے پوچھ لو، جو مقدمہ لے کر کے آئے ہمارے خلاف اخلاق کے بارے میں وہ بھی بیان کریں گے۔ ابو سفیان دربار میں ہے۔ نجاشی نے پوچھا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ ابو سفیان یہ خود روایت کرتے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا میں چاہوں تو مسالہ لگا کر جھوٹ بول دوں نجاشی کے دربار میں، لیکن اتنے صحابہ وہاں پر تھے، یہ مکہ سے آئے ہوئے، میں سب کے سامنے جھوٹا قرار پاتا، اس لیے بول نہیں سکا، محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ کہا نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ اخلاق کے بارے میں کہا ان کے اخلاق کے برابر پورے مکہ کیا عرب میں کوئی نوجوان نہیں ہے، یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، ایمان ابھی لائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر نجاشی نے 17 جو سوالات کیے وہ بہت اہم سوالات تھے۔ سب سوالات کے جوابات جب حضرت جعفر طیار نے مکمل دیے تو اب نجاشی کہتا ہے، ابو سفیان بھی دربار میں ہے سارے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر وہ محمد جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ رسول یہاں ہوتے تو میں ان کے پیروں کو دھو کر کے پانی پی لیتا۔ یہ نجاشی نے کہا کیونکہ وہ آخری رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اور جتنے سوالات میں نے کیے یہ سب میرے مقدس کتابوں میں علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ آخری رسول، وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ بادشاہت کی طلب کریں گے، ان کے ماننے والے غریب صحابہ ہوں گے شروعات میں، کہ وہ اسلام غریبوں سے ہی شروع ہوگا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا۔